اچھا، یہ آپ نے خود صفائی والی سائٹ پر بھی لیا ہے بات، تو یہ بھی آج کل ایک سلسلہ چل رہا ہے. سابق دور میں بھی آپ کے جب بھائی تھے چیئرمین، اس وقت ایک چل رہا تھا، پروجیکٹ چل رہا تھا نیکسٹ پاک کا اور ورلڈ بینک کے تھرو کوئی گرانٹ کے حوالے سے. تو آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ سیوریج کے حوالے سے ہم نے اتنی گرانٹ جو ہے کروا لی. تو اسے بھی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے کم از کم جھنگ کے جو معصوم لوگ ہیں انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ کیا چکر ہے، یہ پوسٹیں بن رہی ہیں، یہ شیئر ہو رہا ہے. تسی بادشاہ ہو، کوئی معصوم نہیں ہے، سارے سب سمجھدار لوگ نے، کوئی معصوم نہیں. جو آدمی ووٹ ڈالنے کی عمر تک پہنچ جاتا ہے وہ معصوم نہیں ہوتا. اگر اس کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا ہے قانون میں اور آئین میں، تو وہ سمجھ کے دیا گیا ہے کہ اب اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے کہ یہ سوچ سمجھ کے اپنا حق استعمال کر سکتا ہے. تو اس پہ تو کہانی آگے ڈالنے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے شہر میں کہ ہم بڑے معصوم ہیں. نیس پاک، سیوریج، ورلڈ بینک، یہ تین علیحدہ چیزیں ہیں. یہ جو بیچارے آپ دیکھیں نا، آپ فیس بکوں میں تو لیڈر نہیں نہ بن سکتے. فیس بکوں میں تو یہ ٹی وی ایکٹرز اور ایکٹریسز جو ہیں وہ ملینز اینڈ ملینز میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے. فیس بکوں پہ تو بلاگرز جو ہیں وہ آج کل پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں. جو پوسٹ آپ بنا کے لگاتے ہیں وہ تھوڑے سر کو بدو کے کو تھوڑا کوڈ آف کنڈکٹ چیک کر رہے ہیں، جو مرضی لکھ کے لا دیں. آپ مطلب ہے کہ اسی چیز کو کم از کم جنگ کی سیاست میں میں چاہ رہا ہوں کہ کلیئر کیا جائے کہ کون. آپ اپنی تصویر کے نیچے قائد اعظم لکھ دیں کہ جی میں قائد اعظم آتا سا کو تو رکھے سرے ڈانگ مار لینی ہے، یہ تھوڑا کی کر لینا ہے، ٹھیک ہے نا جی. نیچے کچھ بچے آپ کا مذاق اڑا دیں گے، کوئی تو کالا کر چھڑیں گے، کوئی کہیں گے کیا بات ہے جناب. یہی کچھ ہی ہے نا، یہ ہے فیس بک کی پوسٹ. ٹھیک، اب میں آپ کو کلیئر کی کرنا. Now there were two projects شادی، it's very important. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ یہ سب پروجیکٹ اس لیے ہوتے اور ککھ نہیں پی ٹی آئی کا تعلق، کسی موجودہ ایم این اے ایم پی اے کا ککھ تعلق نہیں ہے. یہ جو افتتاح کر رہے ہیں روز سوئی گیسوں کے افتتاح ہو رہے ہیں، یہ گلی محلے میں پہلے سیوریج کا پوچھو گے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ساتھ یہ چیزیں کلیئر کرتے چلیں. آپ نے بات کی ہے نا کہ گلی محلے کی سیوریج کے مسائل تھے، اس کے بعد آج کل افتتاح بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اور اس پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جناب ہم نے کیا اور ہم لوگ یہی سمجھ رہے ہیں. تو اسے کم از کم آپ کلیئر کریں کہ یہ کیسے، یہ کتنا جڑے تسی فیس بک یا پوسٹاں پہ گزارا کرتے ہو نا، تسی یہ سمجھ رہے ہو جنہاں محلے سے کم ہو رہا ہے سائیاں نو بڑا پتہ ہے. میری اب بات سنیں، ہم لیٹ اسٹارٹ فرام دا سیوریج. ٹھیک ہے، سیوریج سسٹم کی دو چار چیزیں ہیں. ایک وہ تو جو ورلڈ بینک کی گرانٹ ہے، جو ابھی وہ یہاں کا جو ایم پی ہے وہ بڑا خوشی سے جناب وہ لہرا رہا ہے کہ میں نے، تو تمہارا کیا لینا دینا اس کے ساتھ؟ اس کا معاہدہ شیخ نواز اکرم نے آج سے کئی مہینے پہلے بحیثیت چیئرمین جنگ سائن کیا. ٹھیک ہے جی، تمہارا دور دور تک تعلق ہی کوئی نہیں اس کے ساتھ، کوئی تعلق ہی نہیں تمہارا اس کے ساتھ. اور وہ پنجاب کی چند میونسپل کمیٹیوں کو یہ پروجیکٹ ملا تھا، اور وہ پروجیکٹ شاہ جی ملا نہیں تھا، ون کرنا پڑا تھا. کیسے ون کرنا پڑا تھا کہ ہر چیئرمین بلدیہ کو کہا گیا کہ آپ اپنی پریزنٹیشن بنا کے لائیں، آپ اپنے شہر کے مسائل سامنے رکھیں، آپ ہمیں پریزنٹیشن دیں، اگر ہمیں سمجھ آ گئی تو ہم آپ کو. نواز اکرم بھی تیاری کر کے گیا، وہ پریزنٹیشن دی، سی او ساتھ گیا. یہ جو ابھی جو انور بیگ جو ضلع کا جو تحصیل کا یا ضلع کا جو بن گیا ہے، یہ نال سی او سے لے، وہ گجر بھی تھا وہاں پہ. یہ گئے، انہوں نے ون کیا. وہ خاتون جو ورلڈ بینک کی طرف سے تھی وہ 10 دفعہ جنگ آئی. آپ صحافیوں کو بھی بلایا، بہت سے بچے وہاں پہ موجود تھے. نواز اکرم کو بھی آپ کو یاد ہے نا، وہ بھی ہر چیز فیس بک پہ چڑھا دیا کرتا تھا. اور فیس بک پہ آپ ڈیٹس کے ساتھ تو نہیں کھیل سکتے کہ کھیل سکتے ہیں، وہ ہر چیز بائی ڈیٹ لگی ہوئی ہے. جب معاہدہ سائن ہوا، جب پریزنٹیشن دی گئی، تو وہ پھر ورلڈ بینک نے پرائرٹی آف سکیمز مانگی تھی. یہ میں صاحب جنگ والوں کو بتا دوں آج آپ کے اس پروگرام کی، یہی میں چاہ رہا ہوں. وہ جو پرائرٹی آف سکیمز ہیں وہ وہی ہیں جو شیخ نواز اکرم لکھ کے دے گیا تھا. کسی ایم پی ایم این اے کو ان سکیمز میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ورلڈ بینک نے حکومت پنجاب کے ساتھ یہ شرط رکھی تھی کہ آپ کے کسی نام نہاد ایم این اے ایم پی اے کسی سیاسی آدمی کو ہم اپنے پروجیکٹ میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے. ہم صرف اور صرف بلدیہ کے ساتھ ڈیل کریں گے، چاہے اس میں چیئرمین بیٹھے ہوں، چاہے اس میں ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہوں. تو الحمدللہ وہ جو ورلڈ بینک کی طرف سے وہ جو پنجاب کی چند میونسپل کمیٹیوں کے لیے گرانٹ آئی ہے، جس میں جھنگ کو بھی نواز اکرم نے ڈلوا دیا تھا، وہ اسکیمیں ساری میری اور نواز اکرم کے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ ہم نے دی ہوئی ہیں، اس پہ کام شروع ہو جائے گا. اور ہم مطمئن ہیں کہ ہم جو سمجھتے تھے اس حساب سے کام ہوگا. نمبر 1، اینڈ دس از آن ریکارڈ، مطلب تذکر نواز اکرم کے ہیں.
ٹھیک ہے ٹھیکیدار تسی بن رہے تسی کون ہو بھائی جس نے انہیں معاہدہ سائن کیتا ہے تسی پتہ نہیں کتے ستے ہوئے سو تانوں یہ بھی نہیں پتا کہ تانوں تہاڈی پارٹی نے امیدوار بھی بنانا ہے کہ نہیں آج سارے جناب ٹھیکیدار بنے ہو کوئی بات نہیں بن جاؤ ٹھیکیدار ہمیں اس سے بھی تکلیف کوئی نہیں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اگر ورلڈ بینک نے تانوں انگل آن دیتی کسی اسکیم کو تو پھر بنیا نا وہ مامے یا چاچے کہ کام تسی آن دی کام چاہیے اب آگے آ جائیں نیسپاک اب کئی ایڈیٹس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ نیسپاک کا کیا رول ہے کیا نیسپاک ورلڈ بینک کے ساتھ اب نیسپاک جو ہے نا جی اس کی صرف کنسلٹنسی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ نیسپاک کی جو کنسلٹنسی ہے وہ جو پورے اس سیوریج سسٹم کے حوالے سے ہے اس کنسلٹنسی کے اوپر سائن کس کے ہیں اس میں اب پہلے آپ لوگ ہی تھے آپ کے کیونکہ آپ کے ہی ہونے شیخ محمد اکرم جو اس وقت ایم ایل اے تھے ساتھ کون نادر چٹھا جو اس وقت ڈی سی تھے وہ کنسلٹنسی کیا تھی نیسپاک کی مطلب یہ بیچارے کچھ ہمارے جو دوست ہمارے بھائی ہیں جو مخالف ہیں ان کا احترام ہے جب تک وہ احترام میں رہیں تبھی تک احترام ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ نیسپاک کیا کرتی ہے اور اگلے ایگزیکیوٹنگ ایجنسی کون سی ہے اس پروجیکٹ کی کنسلٹنٹ جو ہے نیسپاک ہے اور ایگزیکیوٹنگ ایجنسی جو ہے وہ پبلک ہیلتھ ٹھیک ہو گیا جی مطلب بنانا ہے اچھا نیسپاک جب آئی تو ان کو پتہ یہ لگا کہ جھنگ میں پچھلے کئی سالوں سے جو سیوریج کا جال بچھایا جا رہا ہے میونسپل کمیٹی کو نقشہ ہی کوئی نہیں ہے جس ایم ایل ایم پی اے کا دل کیا کسی چودھری نے کہا جی میں نے بڑا سیوریج پا دے بڑا سیوریج پا چھڑیا دے جس نے کہا چھوٹا ڈال دو چھوٹا ڈال دیا کسی نے کہا میری گلی چ پانی کاٹ دے وہ دی گلی چ پانی کاٹ چھڑیا دوسری دی گلی روڈ سے تو یہ ڈرامہ ایسے ہی ہوتا ابھی بھی ایسے ڈرامے چل رہے ہیں یہ ڈرامے نیسپاک کے ساتھ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے فار نیکسٹ 50 ایئرس نیسپاک سے ایک سروے کروایا شہر کا کہ فار ہماری جو ضروریات ہوں گی سیوریج کے حوالے سے جو کیپیسٹی ہے فار نیکسٹ 50 ایئرس اس کو کیٹر کرنے کے لیے آپ ہمیں ایک سروے کر کے دیں وہ سروے کیا اس سروے کے بنیاد کے اوپر نیسپاک نے نقشہ بنایا سیوریج سسٹم کا وہ نقشہ پھر آگے پبلک ہیلتھ کو دیا گیا ٹھیک ہے جی اس نقشے کے اندر نیسپاک نے پرپوز کیا کہ یہ آپ کے فلانے ڈسپوزل غلط بنے ہوئے ہیں 2 نمبر بنے ہوئے ہیں یہ آپ نے کیوں بنائے ہیں اس کو ختم کریں یہ آپ کا ڈسپوزل ٹھیک ہے اس کو آپ اور بہتر کریں یہ فلان جگہ جو ہے یہاں ڈسپوزل کی ضرورت ہے یہ جگہ خریدیں یہاں پہ ڈسپوزل بنائیں تو دیکھیں جو پلان فار نیکسٹ 50 ایئرس اور اس کے بعد ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آج کے بعد کہ میونسپل کمیٹی کے پاس یہ نقشہ آ گیا ہے اب کوئی شہری اگر کہے کہ مجھے سیوریج بچھانا ہے تو اس نقشے کو دیکھ کے بچھایا جائے اور جتنی اس کے اندر پرپوز کی گئی ہے لینتھ اس حساب سے اور وڈتھ اس حساب سے کی جائے تاکہ آنے والے وقتوں میں پانی کے مسائل نہ ہوں پیسے کہاں سے آئے پہلے سال میں جب میاں اکرم صاحب ایم ایل اے بنے تو ایک پہلا ڈائریکٹو پرائم منسٹر آف پاکستان کا میں اور میاں اکرم صاحب ملے میاں محمد نواز شریف صاحب ہم نے انہیں کہا جی ہمارا سے پہلے سال ہی یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں گے آپ نے ایک پکچر بھی شیئر کی تھی اس وقت میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی پکچر ہمیں یاد ہے کہ وہ آپ نے فیس بک پر اس پکچر کے بعد ہوا کیا تھا 50 کروڑ روپیہ حکومت پنجاب نے وزیر اعظم نواز شریف کے کہنے پہ ڈائریکٹو ایشو کیا شیخ محمد اکرم صاحب کے نام کہ جی آپ ان کو سیوریج کا جو ہے نا 50 پہلے سال ہماری پرائرٹی جو تھی نا وہ سیکٹریٹ ہمیں تو ہمارے اس وقت کی پارٹی کے لیڈران نے ہمیں مایوس کیا بہت ساری جگہوں پہ تو ہم تو اپنی محنت ہم جتنی کر سکتے تھے ہم نے کی اس کے بعد آپ آگے آ جائیں جس وقت نیسپاک کو ہم نے کنسلٹنسی دی اور نیسپاک نے سروے کیا تو پتہ لگا جی 50 کروڑ نہیں یہ تے کدے جا کے 20 ارب روپے کا کام ہے اور میں نے ان کو کہا تھوڑا بیڑا تر جائے یہ 20 ارب روپے سانو کہنے دینے آپ ہمیں اس کو فیزز میں کر دیں آپ ایسا فیز ہمیں بنا دیں کہ جس سے ہم کچھ کام ابھی کر لیں اور کچھ کام ہم بعد میں کر لیں گے پھر کچھ کام اگلے سال کر لیں گے تو پہلے سال کا آپ ہمیں بتائیں انہوں نے کہا جی پھر 2.5 ارب روپے آیا میں نے کہا جی ٹھیک اللہ خیر کرے میں میاں شہباز کے پاس گیا اختلاف اپنی جگہ پہ میاں صاحب نے 2.5 ارب روپیہ جو ہے اس کی وہ کیا اس کے بعد میاں صاحب نے کہا یار تمہیں فوری کتنے تم لگا سکتے ہو میں اور ڈال صاحب اس وقت ان کے سیکرٹری تھے میاں صاحب نے کہا میرے 5 گھنٹے بعد ورکنگ کر کے واپس لاؤں میں اور ڈال بیٹھے رہے جمع تفریق کی ہم نے کہا کہ ہمیں 92 کروڑ اگر ابھی مل جائیں تو ہم 92 کروڑ میں شہر میں اتنا کچھ ضرور کر دیں گے سیوریج کے حساب سے کہ پانی سٹ ہو جائے گا سارا اور پھر نیکسٹ ایئر میں ہم 1 ارب روپیہ اور لگائیں گے اور اس طرح ہم نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا جائے گا تو یہ کیونکہ یہ 20 ارب روپیہ فار نیکسٹ 50 ایئرس تھا نا نیسپاک میں جو میں نے آپ کو بتایا سو ہمارا کام 2-2.5 ارب میں ہو رہا تھا جس میں سے 94 کروڑ ہمیں فوری چاہیے گئے میاں صاحب کے پاس میاں صاحب نے مہربانی کی
مان گئے, اپروول دے دی. اپروول میں سے جو ADP آئی اس میں سے 10-12 کروڑ روپیہ آ گیا. انہوں نے کہا یہ تو ہمیں پائپ بچھانا, ریلوے لائن کے ساتھ بچھانا, ریلوے والے تو ہم سے کو 8 کروڑ روپیہ مانگ رہے ہیں. مجھے پبلک ہیلتھ کے جو چیف بیٹھتے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ سر یہ اتنے پیسے ادھر لگ جائیں گے تو ہم آگے کہاں لگائیں گے. میں اسی رات گیا منسٹر ریلوے کے پاس, سعد رفیق کو کہا وہ جو 8 کروڑ روپے والی جو زمین تھی وہ ہمیں 4 کروڑ روپے میں, ان کی مہربانی ریلوے والوں کی, وہ انہوں نے کر دی. ریلوے کا افریدی ہوتا تھا, ادھر ہوتا تھا ان کا ریلوے کا DS ملتان, وہ جھنگ آیا اور بڑی ہنگامی بنیادوں کے اوپر وہ کام شروع ہو گیا. اس وقت حکومت کو آخری مہینوں کے اندر سپریم کورٹ نے آ کے پیسے حکومت میں, یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے, نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا کہ یہ تو الیکشن میں پیسے بند ہوتے تھے, ان کے پیسے, ان کی اسکیمیں انہوں نے الیکشن سے 6 مہینے پہلے بند کر دی. اچھا, پھر یہ اور تو اسی پیسے کو نہیں دلانا. ٹھیک ہے جی, وہ ہم اکیلے نہیں تھے پاکستان میں, پورے پاکستان میں تھے. وہ بدقسمتی ہماری کہ جس وقت when we got the money, when we got the approval, جس وقت 10 کروڑ ہمارا ریلیزنگ سٹیج کے اوپر آ گیا, ہم نے سارے سودے کر لیے, ریلوے کے ساتھ معاملہ طے ہو گیا. میں باقاعدہ طور پہ جھنگ سٹی گیا, کیونکہ جھنگ سٹی جہاں ہم نے ڈسپوزل پرپوز کیا تھا, بندے کہتے سی اسی ڈسپوزل اتنے بڑھن نہیں جانا. نواز اکرم نے پھر ایک چھوٹا سا جلسہ ارینج کیا, میں اس جلسے میں گیا, میں نے ان لوگوں کو کنونس کیا کہ اس سے سارے شہر کا فائدہ ہے. بڑی مشکل سے میں نے ان بھائیوں کو منایا, وہ مان گئے, سارا کام ہو گیا. پیسے ریلیز نہیں ہو سکے. اب پبلک ہیلتھ نے کچھ پیسے ریلیز کرنے کا کہا ہے اس ADP میں, وہ ریلیز ہو رہے ہیں. وہ اسکیم بھی میرے ہاتھ نہیں بنوائی ہوئی. لاؤ بھائی, تسی لا چھڑو, لگا دیو جی, لگا دیو, کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے بتائیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کام جن ایکشنز کے ساتھ میں نے یہ کام کیا, شہر میں جس جگہ میں نے لوگوں کے ترلے کیے کہ یار ایتھے ڈسپوزل بڑھن دیو, وہ بندے زندہ ہیں شالی. جن لوگوں کے سامنے میں پریس بریفنگ دیتا رہا ہوں, وہ جو ویڈیوز آپ کے ٹی ویز پہ چلتی رہی ہیں, وہ موجود ہیں, وہ افسر موجود ہیں, وہ لوگ موجود ہیں, جن کو بٹھا کے اپنے سپورٹروں کو میں پوری رات اس سیوریج کے نقشے بنواتا رہا ہوں اپنے پاس بیٹھ کے. وہ مر نہیں گئے ہیں, سارے زندہ ہیں. تو مجھے تو یہ افسوس نواز شریف کے اوپر کہ اگر وہ تھوڑا پہلے اس کو شروع کرواتے تو ہو جاتا, مگر یہ ان کی اسکیم ہے, ان کا ڈیزائن ہے, ان کے رکھے ہوئے پیسے ہیں جو آج کہیں نہ کہیں اگر آتے ہیں تو لوگ پہ تک 100 بسم اللہ جی, شہر کے لیے آنے ہیں. اور 100 بسم اللہ, میرا گھر ہے شہر اس نہیں, بالکل ہے نا. اگر آتے ہیں تو آ جائیں, جو میرا حصہ ہے مجھے پتا ہے, میرا دل مطمئن ہے. اگر کسی نے اس سے بھنگڑے پانے دے پاؤ, 100 بسم اللہ, رج کے پاؤ.